بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التیمم، باب التیمم، تیمم کا باب۔ تو فرما رہے ہیں کہ باب التیمم لما بین الشیخ الطہارۃ بالماء بجمیع انواعها من الصغرى والکبرى وما ينقضه عقبها۔ یہ میں ٹھیک بہتر گیا آتا وہ ٹائم سر سبق پتہ چھٹی ہے ترین دون نہ سبق زیادہ نقصان توائے وائے اچھا تو وما ينقض عقبها بخلفها وهو التيمم لأن الخلف أبدا لا يكون إلا بعد الأصل، والتيمم ثابت بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا. أما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم التيمم طهور المسلم ما لم يجد الماء، وهو في اللغة القصد. قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا في الشرع، وفي الشرع عبارة عن القصد إلى الصعيد للتطهير. تو یہ کہتے ہیں یہی کہ تیمم جو ہے یہ وہ اصل ہے. کون ہے؟ وضو جو ہے اصل ہے. وضو غسل جو ہے پانی سے طہارت حاصل کرنا، حدث اکبر سے اور حدث اصغر سے، اور جو چیزیں ان کو توڑتی ہیں ان سب کو ذکر کرنے کے بعد اب شیخ جو ہے صاحب قدوری جو ہے وہ اب اس کو ذکر کر رہے ہیں آپ کے لیے اب اس کو تیمم کو. اور تیمم خلیفہ ہے. کیا ہے؟ خلیفہ ہے. کس کا خلیفہ ہے؟ وضو کا. وضو کا کیا ہے؟ خلیفہ ہے. تو آپ اس کو لے آئے. تو یہ بھی کہتے ہیں کتاب سے اور سنت سے یعنی حدیث سے ثابت ہے. کتاب سے وہی فتیمموا سعیدا طیبا. تو تیمم کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. جیسے کہ قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، کہ خبیث جو ردی مال ہے اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ مت کرو، اچھا مال اللہ کے راستے میں. تو وہاں جو ہے قصد. اور یہاں جو ہے شریعت کی اصطلاح میں تیمم کہتے ہیں مٹی سے پاکی حاصل کرنے، مٹی سے پاکی حاصل کرنے. باب التیمم، تیمم کا باب. ومن لم یجد الماء وهو مسافر او خارج المصر وبینہ وبین المصر نحو المیل. اور جس شخص کو پانی نہ ملے اس حال میں کہ وہ مسافر ہو، اس حال میں کہ وہ مسافر ہو، او خارج المصر یا شہر سے باہر ہو. یعنی بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ شرعی سفر پر ہو. کیا ہو؟ شرعی سفر ہو. شرعی سفر کتنا آتا ہے؟ 48 میل اور 77 کلومیٹر، 77 کلومیٹر. بعض لوگوں کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نہیں، شرعی سفر کا ہونا ضروری نہیں ہے. جو شخص کھیتی کرنے گیا، لکڑیاں لانے گیا، گھاس کاٹنے گیا، تو اب جو ہے اس شخص کے لیے بھی کیا ہے؟ تیمم کرنے کی اجازت ہے. تیمم کرنے کی اجازت ہے اس شخص کے لیے بھی. اور پھر جو ہے نحول میں جو بار میں پڑھا ہوں بیٹھ جاؤ تو یہاں رکھ دو. کیا ہے؟ تو یہ جو ہے 1 میل کم از کم کیا ہے؟ 1 میل کا جو ہے وہ فاصلہ ہے. 1 میل کا فاصلہ، اگرچہ شرعی کیا ہو، شرعی سفر نہ بھی ہو، شرعی سفر نہ بھی ہو، اور تو تب بھی وہ کیا کر سکتا ہے؟ تیمم کر. اب جو ہے شہر سے کتنا دور ہے؟ انہوں نے کہا میل. 1 میل تقریباً 2.25 کلومیٹر ہوتی. مفتیٰ بہی قول یہی ہے. اور جو ہے زیادہ بہتر وہادہ احسن قال فض کہتے ہیں کہ اگر وہ کیا کرے گا، اگر وہ تیمم کرے گا تو اس کا جو ساتھی ہیں وہ چلے جائیں گے یا اس کی گاڑی مس ہو جائے گی اگر وہ تیمم نہیں کرے گا. اگر وضو کرنے کے لیے آئے گا تو ایسے شخص کے لیے بھی تیمم کرنے کی اجازت ہے. وتغیب عن بصر قال فی الذخیرہ. تو کہتے ہیں اسی طرح سے اگر وہ وضو کرنے کے لیے جائے گا تو اس کے جو ساتھی ہیں ان کی نظروں سے وہ اوجھل ہو جائے گا، اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا. تو ایسے شخص کے لیے بھی تیمم کرنے کی اجازت ہے. اگر آپ
میٹر کے حساب سے کہیں گے تو 2.25 کلومیٹر، اور اگر آپ کہیں گے کہ اور کوئی اندازہ بتائیے تو اور کوئی اندازہ یہی ہے کہ جہاں وہ ہے اس وقت، چاہے وہ کھیتی کر رہا ہے، چاہے وہ اور کوئی کام کر رہا ہے، لیکن اپنے تو کیا اس کو کیا کرو، اس کو دیکھو کہ یہ کتنا دور ہے۔ اگر یہ اپنے ساتھیوں سے دور جائے گا تو ان کی نظروں سے غائب ہو جائے گا، تو ذخیرہ میں کہا گیا ہے کہ یہ اندازہ زیادہ اچھا ہے، یہ اندازہ زیادہ اچھا ہے۔ خار بین و بین مصر نحو المیل او اکثر او کان، دیکھو کتنی آسانی ہے۔ ہمارے یہاں لوگ جاتے ہیں باغوں میں، خاص کر ہمارے اس ایریا میں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں نماز کیوں نہیں پڑھے، وہ کہتے ہیں اتنا شن آبی کے، اتنا شن آبی کے۔ تو دیکھیے نا اب شریعت نے کتنی سہولت دے دی ہے کہ آرام سے ہم پانی ساتھ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہی مسئلہ ہے، کیا ہے، ایسا ہی مسئلہ ہے کہ اتنے مطلب 2.25 کلومیٹر اپنے باغ تک ہے، چلو تو کیا ہے کہ 2.25 کلومیٹر یا کیا ہو جائے گا، یا کیا ہو جائے گا کہ وہ اپنے ساتھی کی نظروں سے غائب ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ یہ جو اپنے کھیتوں پر ہوتے ہیں یا پانی ساتھ اٹھا لیں وضو کے لیے بھی، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر دیکھیں کہ اندازے سے انہیں لگ رہا ہے کہ 2.25 کلومیٹر دور ہے، یا یہ کہ اگر وہ وہاں سے چلے جائیں گے تو ساتھیوں کی نظروں سے، جو ساتھی یا جو باغ کی جگہ ہے اگر وہاں کوئی آدمی بیٹھا ہوتا تو اس کی نظروں کی اوجل ہو جاتا، اس صورت میں بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، بہت آسانی دی ہے شریعت نے۔ الا انہ مریض، مگر یہ کہ وہ بیمار ہو، فخاف ان استعمل الماء اشتد مرضہ، تو اس کو خوف ہو کہ اگر اس نے پانی استعمال کیا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، بیماری بڑھ جائے گی۔ او خاف الجنوب، یا جنوبی کو خوف ہو، ان اغتسل بالماء یقتلہ البرد، اگر وہ غسل کرے گا پانی سے تو سردی اس کو مار ڈالے گی، سردی اس کو قتل کر دے گی، سردی اس کو قتل کر دے گی۔ تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کیا ہے، یہ تیمم کر سکتا ہے، لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ یہ جو ہے یہ دیکھیے نا، یہ حاشیہ نمبر 4 پر شاید لکھ رہے ہیں، ان اغتسل قیدہ بالغسل لان المحدث فی المصر اذا خاف من التوزی الحلاک من البرد لا يجوز له التیمم اجماعا علی الصحیح، کہ یہ تو مسافر کے لیے، یہ حکم کس کے لیے ہے؟ مسافر کے لیے ہے، گرم پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے اور یہ سفر میں ہے، اگر یہ ٹھنڈے پانی سے غسل کرے گا تو مر جائے گا بیچارہ۔ اور جو بستی کے اندر ہے جہاں گرم پانی کا انتظام ہو سکتا ہے، وہاں اس کو پانی گرم کر کے کیا کرنا ہے، غسل کرنا ہے، وہاں تیمم کی اجازت۔ ایسا نہیں کہ تمہیں کہیں احتلام ہو جائے اور تم دیر سے اٹھو کہ بھائی پانی ٹھنڈا ہے آپ تیمم کر کے نماز پڑھا دیں، ایسا نہیں ہوگا، سمجھے نہیں سمجھے؟ تو گرم پانی کا تو سویرے اٹھنا چاہیے جب احتلام ہو جائے، یا جب شادی کرو گے، ایسا نہیں کہ بیوی کے ساتھ سوئے رہے دیر تک اور اب نماز کا وقت ہو گیا آپ تیمم کر کے نماز پڑھا دو، نہیں بھائی ایسا نہیں چلے گا، سمجھے نا؟ کیا کرنا پڑے گا کہ سویرے اٹھنا پڑے گا، جب تمہاری شادیاں ہو جائیں گی تو سویرے اٹھنا پڑے گا اور غسل کرنا پڑے گا، نماز تک تم غسل اور وضو سے فارغ ہو جاؤ۔ اور آپ جب کہ تم جوان ہو گئے ہو، احتلام ہو سکتا ہے، تو احتلام کی صورت میں بھی سویرے اٹھنا چاہیے، وضو اور غسل سے فارغ ہو جانا چاہیے تاکہ تمہاری جماعت اور تمہاری نماز نہ چھوٹے۔ اچھا، تو ان اغتسل بالماء یقتلہ البرد، اگر وہ غسل کرے گا پانی سے تو سردی اس سے ہلاک کر دے گی، او یمرضہ، یا اس کو بیمار کر دے گی، فإنہ یتیمم بالصعید، تو وہ تیمم کرے گا کس سے؟ پاک مٹی سے۔ کس سے کرے گا؟ پاک مٹی سے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی، صعیدًا طیبًا کیا آتے ہیں؟ پاک مٹی۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے التراب طہور المسلم الطہاب ولو الی 10 حجج ما لم یجد الماء، اگرچہ کیا ہو، ایک لمبے زمانے تک ہو، اگر ایک لمبے زمانے تک ہو تو پھر بھی کیا ہے، جب تک اس کو پانی نہ ملے تب تک وہ کیا کر سکتا ہے؟ وضو تیمم کر سکتا ہے۔ یہ قرآن سے اور حدیث سے یہ حکم ثابت ہے۔ اچھا، بالصعید والتیمم ضربتان یمسح بإحداہما وجہہ وبالأخرى یدیہ الی المرفقین، اب تیمم کا طریقہ سکھا رہے ہیں، اور تیمم 2 ضربیں ہیں، زمین پر 2 بار ہاتھ کو مارنا ہے، ایک بار مارنے سے وہ اپنے چہرے کا مسح کرے گا اور دوسرے بار مار کر وہ اپنی بازو کا کوہنیوں تک مسح کرے گا، ہاتھوں کا کہاں کرے گا؟ کوہنیوں تک مسح کرے گا۔ تو
یہ جو ہے تیمم کا آپ کو طریقہ سکھا رہے ہیں، تیمم کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ بھئی آپ کو تیمم کیسے کرنا ہے اور تیمم کا طریقہ کیا ہے۔ تو اسی طرح سے پھر فرماتے ہیں کہ ضربتان لقول علیہ الصلوۃ والسلام ضربۃ للوجہ و ضربۃ للذراعین، رواہ الحاکم والدارقطنی فالحاکم صحیح الاسناد وقال الدارقطنی كلهم ثقات ولا بد من الاستيعاب لقيامه مقام الوضوء ولهذا قالوا يخلل الاصابع وينزع الخاتم ليتم المسح وينقض يديه قدر ما يتناثر التراب كي لا يصير مسلطا۔ تو یہاں کیا کہتے ہیں، یہ حدیث سے کہ ضربۃ للوجہ وضربۃ للوجہ وضربۃ للذراعین، یہ حدیث میں آیا ہے یہ حکم۔ اس کو جو ہے حاکم نے اور دارقطنی نے کیا کیا ہے، روایت کیا ہے، اور اس کے تمام جو روات ہیں، راوی ہیں، وہ سارے کے سارے ثقہ ہیں، بھروسہ مند ہیں وہ۔ تو یہ حدیث ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں چونکہ یہ وضو کا قائم مقام ہے، اور وضو کے بارے میں یہ آیا ہے کہ ایک بال بھی خشک نہ رہ پائے، ہر بال کے نیچے نجاست ہوتی ہے، ایک بال بھی اگر خشک رہ گیا تو وضو نہیں آئے گا۔ اسی لیے جو آپ کی جو ہے اگر کوئی مطلب ایسی جگہ ہے جہاں نہیں پہنچ سکتا ہے تو وہاں اس کے مسے کا پہنچانا ضروری ہے۔ کہتے ہیں اپنی انگلیوں کو بھی خلال کرے گا تاکہ انگلیوں کے درمیانی جو حصہ ہے وہاں بھی خلال ہو جائے، اس لیے کہ یہ تیمم جو ہے یہ وضو کا قائم مقام ہوتا ہے۔ یدیہ الی المرء والتیمم فی الجنابۃ والحدث سواء، اور تیمم جنابت میں، جنابت کس کو کہتے ہیں؟ غسل واجب ہو جانے کو۔ والحدث، حدث کس کو کہتے ہیں؟ حدث کہتے ہیں وضو ٹوٹ جانے کو۔ جنابت کس کو کہتے ہیں؟ غسل واجب ہوتا ہے یا احتلام سے اور اپنی بیوی سے مجامعت کرنے سے، اور جو ہے وضو ٹوٹتا ہے آپ کو پتہ ہے پیشاب پاخانے سے اور خون سے، یا نماز میں ہنسنے سے، یا بے ہوش ہو جانے سے، یا پاگل ہو جانے سے، تو اس سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تو جنابت کہتے ہیں غسل واجب ہونے کو، اور حدث کہتے ہیں وضو ٹوٹنے کو۔ حدث کیا کہتے ہیں؟ وضو ٹوٹنے کو۔ السلام، الحمدللہ۔ اچھا جاؤ بجاؤ تم۔ تو کہتے ہیں غسل کے لیے اور وضو کے لیے تیمم کا طریقہ یکساں ہے، جیسے وضو کے لیے کرتے ہیں ایسے ہی غسل کے لیے بھی کرتے ہیں تیمم، سواء، برابر ہے۔ تو اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک قوم آئی، وقالوا انا قوم سکنوا هذه الرمال، کہ ہم ریت کے علاقے میں رہتے ہیں، ریتیلا علاقہ ہے ہمارا، پانی کہیں ہمیں ملتا ہی نہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فقال علیکم بارضکم، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنی زمین سے کیا کرو؟ تیمم کرو۔ تو بالتراب والرمل، تو اسی طرح سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بھی غسل کے لیے اور کس کے لیے؟ وضو کے لیے تیمم کرنے کا حکم دیا، اور یہ طریقہ جو ہے یکساں ہے۔ وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ كَالتُّرَابِ وَالرَّمْلِ وَالْحَجَرِ وَالْجَسِّ وَالنَّوْرَةِ وَالْكُحْلِ وَالزَّرْنِيخِ۔ اور جائز ہے تیمم کرنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہر اس چیز سے جو زمین کی جنس سے ہو، جیسے کہ مٹی ہے اور ریت ہے اور پتھر ہے اور گچ ہے اور چونا ہے اور سرما ہے اور ہڑتال ہے، یعنی یہ سارے کے سارے یاد رہ گیا نا آپ کو،
رمل منے ریت، تراب منے مٹی، الرمل منے ریت، الحجر منے پتھر، الجس منے گچ، اور نورا منے چونا، اور کحل منے سرما، اور زرنیخ منے ہڑتال. کیا یعنی جن سے ارض کس کو کہتے ہیں؟ جو پگھلنے سے پگھلے نا اور جلانے سے جلے نا. جیسے ریت ہے، چونا ہے، یہ پگھلانے سے پگھلتے نہیں آگ میں، آگ ان پر کوئی اثر نہیں کر. جن پر آگ کوئی اثر نہ پگھلا سکے نہ انہیں جلا سکے تو وہ زمین کی جنس سے ہے، ان سے تیمم کرنا کیا ہے؟ جائز. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی نے، لا یجوز الا بالتراب، کہ جائز نہیں ہے مگر مٹی سے. الا ہاکذا فی المشہور، ہاکذا فی الاصل، فی المتون کلھا، وثبت فی الجوہرۃ الا بالتراب خاصۃ بلا رمل وهو حسن عندي لان ابی یوسف فی الرمل عدم الجواز، وثبت انه رجع عنه الى انه لا يجوز الا بالتراب الخالص، فالقول بجواز التيمم بالرمل مرجوع رجع عنه ابو یوسف. ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ صرف کس سے جائز ہے؟ مٹی سے جائز ہے اور کسی چیز سے جائز نہیں ہے. تو خیر یہ مفتہ بھی قول نہیں ہے، یہ قول ہے، امام نے اس پر فتویٰ نہیں دیا. ارے جاؤ بھائی، یہ کون ہے؟ ارے جاؤ نا، ارے جاؤ. تو کیا کہتے ہیں؟ یہ مفتہ بھی قول نہیں ہے، الا بالتراب والرمل خاصتاً. تو امام ابو یوسف کے بارے میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا نہیں، ریت سے بھی جائز نہیں، صرف مٹی سے جائز. تو یہ جو ہے یہ، لیکن یہ قول ان کا مرجوع ہے، اس سے رجوع کر لیا ہے. وہ کہتے ہیں صرف مٹی سے جائز، لیکن مفتہ بھی قول ان کا نہیں ہے. والنیت فرض فی التیمم، اور نیت فرض ہے تیمم میں. وضو میں تو سنت ہے، اگر نہیں کرو گے تو وضو کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن تیمم میں فرض ہے، نہیں کرو گے تو تیمم ہی نہیں ہوگا. امام ظفر کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں بھی سنت ہے، اس لیے کہ یہ خلف ہے. کیا ہے؟ یہ خلیفہ ہے. کس کا خلیفہ ہے؟ یہ خلیفہ ہے وضو کا. لہذا یہاں بھی کیا ہونا چاہیے؟ نیت کو فرض ہونا چاہیے، یہاں سنت ہونا چاہیے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں، خلافا لزفر ودلیل ان التیمم خلف عن الوضوء فلا يخالفه في وضعه. قلنا التیمم تبنى عن القصد فلا يتحقق دونه او جعل طهورا في. کہتے ہیں کہ یہ جو ہے، یہ تیمم جو ہے یہ کہ مجبوری کی حالت میں ایک حکم ہے، کوئی اصلی حکم یہ نہیں ہے. لہٰذا اس میں آپ تیمم کو نیت کو سنت قرار نہیں دے سکتے ہیں، نیت کو یہاں فرض قرار دینا پڑے گا. اس لیے کہ قصد جو ہے، قصد کا معنی ہی ہے نیت کرنا، ارادہ کرنا. تو اللہ نے فرمایا نا کیا؟ فتیمموا الا بالتراب والرمل خاصة والنیت فرض فی التیمم ومستحبۃ فی الوضوء، اور نیت فرض ہے تیمم میں اور مستحب ہے وضو میں. وینقض التیمم کل ما ینقض الوضوء وینقضه ایضا رؤیۃ الماء اذا قدر علی استعماله، اور توڑ دیتی ہے تیمم کو ہر وہ چیز جو وضو کو توڑ دیتی ہے، اور اس کو توڑ دیتا ہے پانی کا دیکھنا بھی. یہ اگر وضو کا خلیفہ ہے تو وضو کو وہی پیشاب پاخانہ یا خون کا نکلنا توڑ دیتا ہے، تو یہاں کیسے توڑ دیا پانی کے دیکھنے؟ کہتے ہیں پانی کے دیکھنے نے نہیں توڑا، وضو تو اس کا پہلے ہی ٹوٹا ہے. اب پانی کے دیکھنے کی وجہ سے وہ حدث جو ہے وہ لوٹا ہے، اس سے نہیں توڑا، ٹوٹا وہ. اب جو ہے اس نے علامت بتائی، اس نے یاد دہانی کرائی اسی نقض وضو کی جو پہلے پیش آیا تھا. اذا قدر علی استعمال ولا يجوز التیمم الا بصعید طاہر، اور جائز نہیں ہے تیمم کرنا مگر پاک مٹی سے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.